Assalamu alaikum viewers, this is Hafiz Mohammad Ahmed. Welcome to the episode number 2 of New Metro T Sarai Alamgir. सेक्टर 2 को जी आज हम डिस्कस करेंगे. सेक्टर 2 से पहले मैं आपको बताता चलूँ जो लोगों के सवालात मेरे पास आए हैं वो काफ़ी सारे लोगों ने जी अपनी कुछ चीज़ें भेजी हैं. पैराडाइज हिल्स के कुछ प्लॉट्स हैं, लोगों ने कहा जी वो हम आपको उसकी ड्रोन फुटेज के अंदर बता देंगे जी कौन से प्लॉट ऑफ ग्राउंड है, ऑन ग्राउंड है. लोगों ने काफ़ी सारी जो है वो रिक्वेस्ट की हैं. सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 2 को हम डिस्कस करेंगे. कंसाइजली इस वीडियो को हम वाइंड अप करेंगे. तो सबसे पहले जी हम सेक्टर 2 में जो ही सेक्टर 1 से एंटर होते हैं तो बीच में एक गवर्नमेंट रोड जो है वो हमें तंग करता है, जो कि इस वक्त सेक्टर 2 के रेट की जो इस वक्त क्लैश है रेट के अंदर उसका बाइस है. सबसे पहला बाइस जो है वो यही रोड है. बाकी चीज़ों को हम आगे साथ साथ डिस्कस करेंगे. इस वक्त अराउंड जो सबसे पहले हम एंटर होते हैं सेक्टर 2 के अंदर तो लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास जो ब्लॉक आ जाता है जी वो आ जाता है पैराडाइज हिल्स ब्लॉक. पैराडाइज हिल्स ब्लॉक के अंदर जो है वो रेट कोई इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है. कोई 27 लाख रुपए की 5 मरले की इनवाइस है और प्लॉट जो है वो 22-23 लाख रुपए का वहाँ पर मिल जाता है. नंबर 2, हम घरों के वाले से बात करें तो अराउंड कोई 40 के करीब घर जो है वो वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है. मतलब कुछ बन भी गए हैं, कुछ बन भी रहे हैं. तो वहाँ पर जो है वो घरों की सेलिंग शुरू हो गई है, लेकिन वहाँ पर अभी कोई ख़ासा लोगों का रुझान जो है वो देखने को नहीं मिल रहा. पैराडाइज हिल्स ब्लॉक अगर मैं देखूँ तो मेरा ख्याल है कि बाकी सेक्टर 1 के साथ मिलता जुलता ब्लॉक है, उसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं है. अगर आप घर वहाँ पे लेना चाहें तो मेरा ख्याल है सेफ़ एंड सिक्योर है. उसके अलावा जो पार्क्स हैं वहाँ पे ऑपरेशनल है. उसके अलावा आपकी सिक्योरिटी वहाँ पे जो है वो हर टाइम मौजूद होती है. तो पैराडाइज हिल्स ब्लॉक जो है उधर भी लोगों को सोचना चाहिए कि वहाँ पे भी लोग वहाँ पे कर लें. इसी तरह 7 मरले की बात करूँ तो वो भी कोई ओन पर नहीं है. जो अमाउंट जो उसकी इनवाइस प्राइस आई थी उससे भी नीचे हमें वहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं. 10 मरला और जो 10 मरला है वहाँ पर भी उसका सेम सिचुएशन है. जो इनवाइस उसकी आई थी उससे नीचे जो है वो आपको चीज़ें मिल जाती हैं. उससे आगे मैं चलता हूँ जी तो राइट साइड के ऊपर प्राइम ब्लॉक आता है. शुरू में इसको बहुत ऐसा तरीके से चलाया गया, इसके ऊपर काफ़ी सारा ओन भी जो है वो देखने को मिला. मार्केट के अंदर तेज़ी थी. प्राइम ब्लॉक के प्लॉट जो हैं वो 23 से 24 लाख रुपए तक का प्लॉट जो है वो सेल होता रहा. यानी कि 20 लाख वाला प्लॉट, 19,90,000 रुपये वाला प्लॉट जो है वो आपको 1995 वाला प्लॉट आपको मिलता रहा है 24 लाख रुपए में, 25 लाख रुपए में. इसी तरह फिर 6 मरला की डील आई थी, कोई 27-28 लाख रुपए का प्लॉट उसका सेल होता रहा है. 10 मरला भी जो है वो अराउंड कोई आप देखेंगे तो 10 मरला जो 34,50,000 रुपये 34,50,000 रुपये की इनवाइस थी वो प्लॉट भी 45 लाख रुपए तक का रेट गेन करके जो है वहाँ से वापस आया. कुछ मार्केट की सिचुएशन है, कुछ ये गवर्नमेंट रोड जो बीच में से गुजर रहा है उसने इसकी चीज़ों को ख़राब किया. इसकी तवज्जो कंपनी की तरफ मरकूज़ हम कराते रहते हैं. इसकी तरफ हम बाद में आते हैं. फ़िलहाल हम रेट्स को डिस्कस करते हैं. अच्छा, मस्जिद की मैं बात करूँ तो प्राइम ब्लॉक की जो मस्जिद है वो ऑपरेशनल है. वहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ होती है, जामिया मस्जिद है, जुम्मा की नमाज़ भी होती है 1:15 बजे. उसके अलावा कमर्शल्स की बात करूँगा, 2.5 मरला कमर्शियल है जी. 2.5 मरला कमर्शियल में एक कमर्शियल इस वक्त वहाँ पे तैयार भी खड़ा है. फौरी तौर पे कोई रेंट पे उसको लेना चाहता है तो रेंट पे अवेलेबिलिटी भी उसकी मौजूद है. तो वो कमर्शियल किसी ने भी बंदे ने जो है वो बनाकर तैयार खड़ा किया हुआ है और वहाँ पे कमर्शियल जो है उस वक्त अवेलेबल है. इसके अलावा जी थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर दोबारा से आ जाते हैं तो सुप्रीम ब्लॉक आ जाता है. सुप्रीम ब्लॉक के अंदर भी इसी तरह प्राइम ब्लॉक की तरह बहुत अच्छी तरह से जो है वो रेट्स चलाए गए थे. 24-25 लाख रुपए का 5 मरला सेल होता था. 45 से 50 लाख रुपए तक, 47-48 लाख रुपए तक के रेट जो है वो अराउंड साल पहले जो है वो 10 मरले के खड़े हुए थे. 7 मरला जो है वो आपका जो कि 25,75,000 रुपये की इनवाइस थी अराउंड कोई 30-35 लाख रुपए के इन बिटवीन में सेल हो रहा था. अच्छी तरीके से जो है उसकी प्राइसेस बढ़ रही थी. 14 मरला जो है 5 से 6 लाख रुपए प्रॉफिट तक सेल होता था. तो इस वक्त प्राइसेस की मैं बात करूँगा तो 17 लाख रुपए के अंदर भी ये लोग काफ़ी देर तक रेट जो है वो 20-21 लाख रुपए तक स्टैंड खड़ा रहा है. लेकिन रेट स्टैंड रहा है. लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन है मार्केट की वो दिन ब दिन डाउन जा रही है. 17 लाख रुपए में भी सुप्रीम ब्लॉक का प्लॉट अवेलेबल है, 18 में भी अवेलेबल है, 20 में भी अवेलेबल है. हर बंदे का अपना रेट है. लेकिन एक सच्ची बात यह है जो कि कड़वा सच है, इधर डीलर भी अपने लिए अगर सस्ता प्लॉट भी मिलता है तो उस सूरत में भी डीलर यहाँ पर प्लॉट नहीं उठाता, क्योंकि उसको एक डर मौजूद है डीलर के अंदर भी, इन्वेस्टर के अंदर भी, कि ये रेट कहीं इससे ज़्यादा भी डाउन ना चला जाए.
7 مرلے کا بھی سیم سچویشن ہے. 7 مرلے میں آپ چلے جائیں گے تو 25,75,000 والا پلاٹ جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی آپ کو 23-24 لاکھ روپے کے اندر سپریم بلاک کے اندر بھی مل جاتا ہے. اسی طرح 10 مرلے کی بات کریں گے تو 34,50,000 والا پلاٹ جو ہے وہ 40 لاکھ روپے تک آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے. باقی سپریم بلاک جہاں جم والی سائڈ ہے ادھر چلے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو 36-37 لاکھ روپے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. 14 مرلہ کی بات کروں گا تو 14 مرلہ لیول پہ یا اس سے تھوڑا سا نیچے بھی مل جاتا ہے. کچھ پلاٹ لوگ اوپر ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن چونکہ نیچے چیزیں موجود ہیں تو اس کا ریٹ جو ہے وہ سٹینڈ نہیں ہو پاتا. سپریم بلاک سے ہم نکلیں گے. سپریم بلاک کے بیسیکلی 2 حصے ہیں. ایک روڈ جو ہمارا قرآن چوک سے پہلے ہے جس کو گورنمنٹ روڈ کٹ کر رہی ہے, ایک وہ حصہ ہے. اور اسی طرح گورنمنٹ روڈ سے آگے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر اپروکسیمیٹ 5-7 گھر جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ 100 سے 150 ولاز لیفٹ سائڈ پہ کمپنی کے موجود ہیں جو کہ 5 مرلہ کے ہیں. اسی طرح 30-35-40 3 مرلہ کے ولاز ہیں جو کہ کمپنی نے بنا کے دی ہیں, جو اس وقت ریڈی فار سیل ہیں, ریڈی فار پوزیشن ہیں. لوگ اس میں رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی موجود ہیں. وہاں پر کمپنی کی سیکیورٹی بھی موجود ہے. اگر شام کے ٹائم میں دیکھا جائے تو جم کو جو ہے وہ بہت اچھا جم آپریشنل ہے. ایک اچھی کمیونٹی وہاں پر 50-60 لوگ موجود ہوتے ہیں. اسپورٹس کمپلیکس میں دیکھا جائے تو وہاں پہ بڑی اچھی کرکٹ چلتی ہے. ٹینس والی سائڈ پہ دیکھا جائے تو وہاں پر بھی بہت اچھا رش دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن وہاں پہ تاحال گھر لوگ شروع نہیں کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ایریا 2 سالوں سے 3 سالوں سے پوزیشنڈ ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ کمپنی لوگوں کی توجہ مرکوز کرنے میں جو ہے وہ یہاں پہ ناکام رہی ہے. کمیونٹی کلب کی دیکھا جائے تو وہ ایک بڑی کمٹمنٹ تھی کمپنی کی کہ اس کو 3 سال پہلے ہی کمپلیٹ کر دینا چاہیے تھا, لیکن وہ اب آ کے کہیں اس کی گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہوا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ فنیشنگ کا کام جاری ہے. امید ہے کہ آنے والے 3-4 مہینوں میں اس کمیونٹی کلب کو بھی آپریشنل کر دیا جائے گا. کمیونٹی کلب کے اندر کمپنی کیا چیزیں لے کر آتی ہے, کیا اٹریکشن دیتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس جگہ پر آئیں گے اور اس جگہ پہ جا کر جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹس کو دیکھیں گے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملے گی. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز سپریم بلاک کا ایک خاص حصہ تھا جو کہ بٹرفلائی گارڈن. انفارچونیٹلی کمپنی وہ لینڈ جو ہے وہ نہیں بائی کر سکی. اس جگہ کے اوپر جس جگہ پہ کمپنی نے میپ دکھایا تھا اس جگہ پہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. لیکن سپریم بلاک کے بالکل سٹارٹ میں پیرالل ٹو کلاک ٹاور ہمارا جہاں پر ہے اس کے ساتھ ایک ڈیولپمنٹ اس وقت نہیں چل رہی ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ کمپنی وہاں پہ جو بٹرفلائی گارڈن کے والے جو متاثرہ ہیں ان کو وہاں پر ایڈجسٹ کرے گی. تو جو لوگ بٹرفلائی گارڈن سے متاثر تھے وہ اگر اپنی کوئی چیز ایڈجسٹ کروانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہمارے اینڈ سے سروسز کمپنی اینڈ سے ہم ان کو جو میکسیمم فیور جو لے کے دینے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد یہ بات رہ جاتی ہے صرف اور صرف ایگزیکٹو بلاک کی سیکٹر 2 کے اندر. تو سیکٹر 2 کے اندر جب ہم ایگزیکٹو بلاک کی جب بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اوور انوائسنگ ہے. مثال کے طور پہ 34,50,000 روپے کی انوائس تھی سپریم بلاک کے اندر اور پرائم بلاک کے اندر, اور وہاں پر پلاٹ کی جو گین تھا ایوریجلی 40 لاکھ روپے تک گیا تھا. تو 37,50,000 روپے کی انوائس جو ہے وہ یہاں پر 10 مرلے کی یا 7 مرلے کی بھی اویلیبلٹی ہے اس میں ایگزیکٹو بلاک کے اندر. اور وہاں پر آپ کو جو ہے اگر کمپیریزن کیا جائے تو اس کا ریٹ اس وجہ سے نہیں بڑھ سکا کیونکہ سیکٹر اگر آپ سپریم بلاک کے اندر یا پرائم بلاک کے اندر دیکھیں گے یا پیراڈائز ہلز کے اندر دیکھیں گے تو 36 لاکھ روپے سے 40 لاکھ روپے کی رینج کے اندر پلاٹس آپ کو وہاں پر اویلیبل ہیں. تو کوئی بندہ ایگزیکٹو بلاک کو ہاتھ نہیں ڈالتا. اچھا, اس میں اب ایک مین امپورٹنٹ چیز اگر آپ دیکھیں جو اس وقت میں سمجھتا ہوں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, جو پرائم ایکسٹینشن بلاک کے اندر ایڈجسٹ ہوئے تھے فل پیمنٹس کر کے, جو گورنمنٹ روڈ اس کو کاٹ رہا ہے. چونکہ پرائم ایکسٹینشن بلاک آپ آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے اگر آپ اس روڈ کے اوپر نہ چڑھیں. کم از کم 10 سے 20 فٹ جو روڈ جو ہے وہ اونچا ہے اور 10 سے 15 فٹ تقریباً وہ روڈ اونچا ہے, اور اس کے بعد دوسری سائڈ پہ آپ کو پرائم ایکسٹینشن بلاک نظر آتا ہے. وہ اس گورنمنٹ روڈ کے نظر ہوا ہے. ہمیں اگر دیکھا جائے تو وہ کافی سارے پلاٹس اس کے اندر اس وقت موجود ہیں. کچھ چیز آف گراؤنڈ بھی ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ایڈجسٹ ہو کے آن گراؤنڈ میں کنورٹ کمپنی کر بھی دے گی. لیکن اس بلاک کا ریٹ بڑھانے میں ایک کمپنی کا بڑا میجر رول ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کی توجہ ہم کمپنی کی اس طرف مرکوز کروا رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ روڈ کو جو ہے وہ کسی طرح سے لوگوں کو فائدہ دے کہ اس گورنمنٹ روڈ کو یا تو کمپنی کو بڑا کر کے روڈ بنا کے دے یا اس کو ختم کر کے اس کا کوئی اگینسٹ کوئی آلٹرنیٹ روڈ بنا کر دے یا اس کا کوئی بھی سلوشن لوگوں کو حل پیش کرے تاکہ سپریم بلاک کے اندر بھی لوگوں کی آمد و رفت ہو سکے بہتر, اور اس کے علاوہ لوگ اپنی کنسٹرکشن کو جو ہے وہ وہاں پر یقینی بنائیں.
تو یہ کچھ ایریا ہے جو کچھ میں آپ کو بتاؤں. پرائم ایکسٹینشن کی بات کریں گے, اگر صرف ریٹس کی میں بات کروں تو بڑی پریشان کن ہے اس وقت وہاں پر. مارکیٹ کے کچھ حالات ایسے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ بلاک چونکہ نظر ہی نہیں آتا, تو ادھر کوئی چیز اگر ہم مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں آدھی پرائز کے اوپر بھی وہ چیز اس وقت وہاں پر کوئی لینے کے لیے تیار مارکیٹ کے اندر نہیں ہوتا. یہ مارکیٹ کا بڑا کڑوا سچ ہے جو میں اپنے کلائنٹس کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ کرے مارکیٹ کی سچویشن شارٹلی بہتر ہو جائے اور تمام چیزوں کے ریٹس بہتر ہو جائیں, اور ہم آپ کو آپ کی چیز کے اگینسٹ آپ کا جو کم از کم لگایا ہوا کیش ہے اس کے اوپر سم ہاؤ پروفٹ جو بھی موجود ہو وہ ہم مارکیٹ ریٹ کے حساب سے آپ کو دے سکیں. جن لوگوں کے پلاٹس خاص طور پہ پرائم ایکسٹینشن کے اندر, سپریم بلاک کے اندر, ایگزیکٹو کے اندر, کسی بھی بلاک کے اندر آف گراؤنڈ ہیں اور ان کو کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ ابھی تک نہیں ملی ہے, تو وہ نیچے دیے گئے نمبر پہ بالکل ہمارے سے گولڈن کیز کے پلیٹ فارم سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر پر, اور اس میں ہم کوشش کریں گے کمپنی اینڈ سے کہ جو بہتر آپشن آپ لوگوں کو ہم چاہے تو فیز 2 میں دلوا سکیں, چاہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر پوزیشن ہے یا فوری طور پہ آن گراؤنڈ پلاٹ اویلیبل ہے وہاں پہ ہم آپ کو دکھا سکیں. کمپنی کی لائبلٹی بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے, اور اپنے کلائنٹس کی جو لائبلٹی, جو اپنے کلائنٹس کی جو انویسٹمنٹ اس وقت اسٹک ہے اس کو بہتر کرنے کی, اس کو بہتر انداز میں روٹیٹ کرنے کی جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ بالکل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی قسم کے آف گراؤنڈ پلاٹ کے حوالے سے یا بائنگ سیلنگ کے حوالے سے, یا آپ اپنا پلاٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس جگہ پہ ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آنے والے وقت میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ میرے ساتھ کمنٹس میں اپنے پلاٹ شیئر کریں یا نیچے دیے گئے نمبر پہ اپنے پلاٹ شیئر کریں. میں ڈرون فوٹیج جو ہے اپنی اسی ویڈیو کے اندر اس میں چلاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا پلاٹ آن گراؤنڈ ہے یا آف گراؤنڈ ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سیکٹر 3 کے حوالے سے بات کریں گے. سیکٹر 3 کے اندر سپریم وسٹا, وسٹا پریمیم بلاک, سپریم وسٹا اے, سپریم وسٹا بی, سپریم وسٹا بی, اوورسیز بلاک اے, اس کے علاوہ آئیفل بلاک اور گولف بلاک جو ہے وہ شامل ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس بلاکس کے حوالے سے بات کریں گے. اس میں دیکھیں گے کہ کتنی چیزیں آن گراؤنڈ ہیں اور کتنی چیزیں اس وقت آف گراؤنڈ ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر ہمارے لنکس جو ہیں وہ آپ کو بایوز کے اندر مل جائیں گے, اور اس کے اوپر کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو لازمی طور پہ کلک کر لیں تاکہ آنے والی نیو میٹرو کے حوالے سے خاص طور پہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. نیکسٹ ویڈیو میں ان شاء اللہ تعالیٰ سیکٹر 3 کے حوالے سے بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.